الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَفِي مَقَامٍ آخر وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. پھر ایک مرتبہ مسرور ہو کے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ اور حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین اہل سنت، میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز، شہنشاہ نقابت حضرت مولانا قاری محمد فیروز صاحب شاہین نے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ خواجہ آباد دی سرزمین تے امتی ہون دے ناتے اپنے کریم آقا دی آمد تے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے اور رب دے ماہی نو دروداں دے گجرے، سلاماں دے ہار اور محبتاں دا خراج پیش کرنے واسطے شان مصطفیٰ کانفرنس دا اہتمام ہے. میرے معزز احباب کی خواہش ہے کہ تو بھی اس بزم میں حاضر ہو. قاری صاحب دی اس محبت بری دعوت تے میں علالت دے باوجود
انکار نہ کر سکیا، وعدہ کیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ آپ حضرات دا یہ بھرپور اجتماع دیکھ کے، علماء کرام دے چمکدے ہوئے چہرے دیکھ کے، تھوڑے جذبات بڑے نعرے سن کے، سرکار دی بارگاہ چ محبتاں دے نذرانے سن کے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اس تو بڑی کوئی دعا نہیں، اللہ سب نو اج راتی شان والے نبی دی زیارت نصیب کرے۔ خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہو گئی۔ میں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام دے اندر دور دراز دا سفر کر کے احباب تشریف لے آئے، سیال شریف دے علاقے تو، خوشاب تو، ماڑی لک تو ایک بہت بڑا قافلہ لے کے میرے بھائی ڈاکٹر محمد عارف صاحب تشریف لے آئے۔ سکیسر بار تو کثیر تعداد کے اندر علماء بھی زعماء بھی تشریف لے آئے۔ میرے عزیز جناب ڈاکٹر مسعود صاحب نے ٹیلی فون تے مسلسل رابطہ رکھیا۔ میرے کو اس تو بڑی کوئی دعا ہی نہیں کہ اللہ سب نو اپنے محبوب دی زیارت نصیب کرے۔ تساں تلاوت سنی، سرکار دیاں غلاماں کولوں حضور دیاں نعتاں سنیاں، فخر الخطباء علامہ ظہور قمر ترابی صاحب دا عظیم خطاب سنے، مولانا قمر عباس صاحب لاہور تو آئے اور بڑے حسین انداز بھی انہوں نے اپنی حاضری پیش کی تھی۔ اللہ سب دا آیا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ بلا شبہ خدا دی سرزمین تے نبی اور رسول بڑیاں شاناں لے کے آئے، جنہوں اللہ نے نبوت دیتی انہوں عزت والی پگ بھی دیتی، جنہوں رسول بنایا انہوں شان والا سیرہ بھی عطا کیتا۔ کسی پیغمبر دے بارے چ رائی برابر بھی کمزور بات کرنا یہ ساڈے نزدیک کفر ہے۔ ہر نبی عظمت دا ایک پہاڑ ہے، مگر اے بات کہن وچ میں حق بجانب ہاں کہ آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک ساریاں نبیاں تے رسولاں نو اللہ نے وکھرے وکھرے علیحدہ علیحدہ فردن فردن جڑیاں شاناں عطا کیتیاں، جدوں یار دی واری آئی تے ساریاں کٹھیاں کر کے پن بن کے یار دی جھولی نہیں پا دیتا۔ نبی آئے، کسی شاعر نے بڑے مزے کی بات کی تھی، وہ کہتے ایک طویل فہرست نبیاں دی 1,24,000 2,24,000 یا 3,24,000 مختلف روایتاں میں۔ وہ کہتے کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں او بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا، بولو بہار آئی جب مصطفیٰ،
سب بولو بہار آئی جب کبھی شکل موسیٰ. تسی بھی میرے نال مل کے پڑھ لو. کوئی پوچھی ابو بکر کی کہندا سی, کوئی گل یاد رہے نہ رہے, آنکھوں کہندا سی کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ کبھی یوسف مالکا بن کے آیا. ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا. بہار آئی جب. میں اپنے علماء دی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, واللہ باللہ تاللہ کوئی نبی آیا قوم واسطے نبی بن کے آیا, کوئی نبی آیا علاقے دا نبی بن کے آیا, کوئی نبی آیا کسی تحصیل دا نبی بن کے آیا, کوئی نبی آیا کسی ضلع دا نبی بن کے آیا, کوئی نبی آیا کسی صوبے دا نبی بن کے آیا, کوئی نبی آیا کسی ملک دا نبی آیا. جدوں واری آ گئی ساڈے نبی دی, رب نے فرمایا تو صوبیاں دا نبی نہیں, تو نبیاں دا بھی نبی. یہ شان ہے مدینے والے کی. محبوبہ تو نبیاں دا بھی نبی. میں ذمہ وار ہاں, مینوں 56 سال ہو گئے نے تقریر کر دیا. 13 سال دی عمر چ میں تقریر شروع کی تھی. یہ داڑھی تے بہت بعد آئی ہے نا, 13 سال دی عمر تے ہن میں 17 سالاں دا ہو گیا. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, اور 7ویں پشت ہے سرکار کی مداحی میں. سانو نہ دے, سانو ماں نے جڑی گھٹی دیتی سی نا, وہ کملی والے نے پیار دی گھٹی دیتی سی. ماں نے دسیا سی ساڈے نبی دی شان کی ہے, باپ نے کیا سی ساڈے نبی دی شان کی ہے. کوئی کسی قوم دا نبی, ساڈا نبی بولو نبیاں دا بھی. سارے بولو نبیاں دا بھی. اچھا جی, کوئی نبی آیا تے رب کولوں ایک معجزہ لے کے آیا, کوئی 2 معجزے لے کے آیا, کسی نے 3 معجزے لے آندے. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. میں دسے 56 سال ہو گئے تقریر کرنا, میں نے پتا ہے قرآن کیویں پڑھنا ہے. تھانوں بھی پتا ہونا چاہیے بس سننا کیویں. پیسے دیو نہ دیو, میں نے نبی پاک نے بڑا نوازیا ہے. پیسیاں دی بک ختم ہو گئی ہے, میری ڈیمانڈ ہے میں قرآن پڑھا, مصطفیٰ دی شان بیان کرا, گج پا دیو سبحان اللہ دی. مصطفیٰ فرش تے راضی ہو جائے, خدا عرش تے راضی ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نو 9 نشانیاں عطا کی تھیں. اللہ اکبر. کسی نو 11 معجزے, کسی نو 12 معجزے. ایک 5 والی روایت بھی میری نظر چو گزری ہے. زیادہ تو زیادہ اللہ نے کسی نبی نو معجزے دیتے تے 5. واری آ گئی شان والے نبی دی. واری آ گئی فاطمہ دے بابا دی, حسنین دے نانا دی. میں عالم تصورات کیا سونیا ربا, کسے نو 1 معجزہ, کسے نو 2, کسے نو 10, کسے نو 15, کسے نو 20, کسے نو 25. یار نو کتنے دیتے نہیں, آواز آئی پاگل ہو گئی ہیں, نالے یار کہنے نالے حساب کرانا. وہ جتھے دل لگ جائے اتھے لیکھے نہیں ہوندے. سارے نبیاں نو معجزے دے کے بھیجے. تے قد جاکم برہان من ربکم. اللہ فرماتا ہے محبوب اساں تانوں مجسم معجزہ بنا کے بھیجے.
سارے نبی معجزے لے کے آئے اور ساڈے نبی مجسم معجزہ بن کے آئے. توجہ حضرات، کسے نبی کول جبریل پوری زندگی ایک باری آیا ہے، کسی نبی کول 2 باری آیا ہے، کسی کول 3 باری آیا ہے. غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر ہے آپ کی 950 سال. یہ تے آپ کی تبلیغ دی عمر ہے نا، عمر آپ کی بہت زیادہ ہے. نوح علیہ السلام کو 33 باری آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 53 باری آیا ہے. قسم پیدا کرنے والے دی جدو میں شان والے نبی وال ویکھیا نا، جبریل محبوب کو کتنی، انہیں آکھیا کتنی باری آیا؟ میں تے 50,000 باری آیا مدنی مائی میں. کتنی باری؟ میں ہی کہہ سکنا جبریل نبی پاک نو ویکھ کے واپس جاندہ سی، دل نہیں سی لگتا، پھر مڑ کے آ جاتا. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، اے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. معراج والی راتی جبریل براق دی واگ پکڑ کے نا تے نوکر بن کے اگے اگے پہ آ جاوے. تے نبی کریم نے بڑے پیار نال پوچھیا جبریل سارے نبی رسول ویکھے نہیں؟ آقا سارے ویکھے نہیں. سچ دس کوئی میرے جیا بھی ویکھی؟ پوچھیا نبی نے تے دسدا پیا جبریل. ہوں یہ تو نہیں بس جبریل نبی پاک نو خوش کرنے واسطے ہمیں ڈنڈی ماری ہوئے، کوئی مولوی تے نہیں ڈنڈی ماری. کوئی میرے لیا ویکھی؟ جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سارے نبی ویکھے نے، رسول ویکھے نے. سلیمان علیہ السلام دا تخت ویکھیا، داؤد علیہ السلام دے ہاتھ وچ لوہا موم بندا ویکھیا، میں موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ چمکدا ویکھیا، میں انہاں دے آسے نو سپ بندا ویکھیا، پھر اس سپ نو ڈنڈا بندا ویکھیا، میں وہ ڈنڈا پتھر تے ماردا ویکھیا تے پتھر وچوں پانی، پانی تے ماردا ویکھیا تے پانی پتھر. میں ویکھے نے، سارے نبی ویکھے نے، پر قسم پیدا کرنے والے دی تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھی. یہ کون کہنا؟ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم، آفاق کہا گردی دیم میرے بتاں ورزی دیم، بسیار خوباں دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری. تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، سب بولو رضی اللہ تعالی. نبی پاک دے پیار وچ کٹھا ہویا بندہ. اللہ اکبر. کہندے نے جبریل کو حضور نے پوچھیا تے جبریل نے کی آکھیا؟ سنو، یہ جبریل سدرہ دا رہن والا ہے. تاجدار بریلی کہتے نے یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کی تھالے. تھال کہتے نے گہرائی نو. یا رسول اللہ میں سارے جہانا دی گہرائی بھی ویکھی،
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا تجھے یک نے یک بنایا آلہ حضرت نو کسے نے آکھیا میں نبی پاک سرور عالم دا ذکر کر دے رہن دیو تے بتا دے رہن دیو اپنے نبی نو تساں حضرت آدم دا میلاد نہیں پڑھیا آلہ حضرت نے فرمایا میں پڑھیا بڑا عظیم میلاد ہے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ دے دنیا چاہے آپ دا ابا بھی کوئی نہیں امی بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزاں جمع کیتیاں آگ پانی مٹی ہوا تے جسم بنایا حضرت آدم دا اپنی ید قدرت نال تے فرشتیاں نو آکھیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ جدوں میں انہوں بنا سوار لواں نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر ادھے وچ میں دم کراں روح پھوکاں فرشتیوں اے اگ جے پانی جے مٹی جے ہوا جے نہ جھکیو کدوں تک جدوں تک میں ادھے وچ روح نہ پھوکاں میں نے بندہ کہنا پیروں کو دم کران دیو کتھے لکھی ہے میں کیا پتر اتھے لکھی ہے پہلا دم تیرا باپ کیتا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جدو میں روح پھوک دیاں تے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ روح پا دیاں تو ساریاں پھر سجدہ کرنا اعلیٰ حضرت فرماندے نے سبحان اللہ کیا میلاد آدم ہے اسی مننے ہیں ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں پر میرے نبی دا میلاد بھی تے سن لینا اور سنو احمد رضا حضور دا میلاد کس انداز ہی بیان کرتے فرماندے نے وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان آدم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سیدی مرشدی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی آندے رہے رسول آندے رہے شانہ لے کے مرتبے تے مقام لے کے جبریل کہنے نے یا رسول اللہ میں کائنات دا کونا کونا ویکھیا ہے پر تھوڑے جیا رب نے پیدا نہیں کیتا تھوڑے جیا رب نے بنایا ہی نہیں یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کروڑا رحمتہ نازل کرے محمد علی ظہوری صاحب دی قبر دے بڑے عاشق رسول سن ہن تے نعت دا رنگ بدل گیا ہے ہن تے انداز ہی بدل گیا ہے ہن تے گانے دی طرز تے کلام لکھیا جا رہا ہے ایک زمانہ سی نعت خان نعت پڑھدا سی سنن والیاں دا ذہن فوراً مدینے پہنچ جاندا سی نعت وچ گم ہو جاندے سن ساڈے آقا دا ذکر ہو رہے ہن نعت خان نعت شروع کر دیا کدے نور جہان یاد آندی ہے کدے مہدی حسن یاد آندا ہے کدے کوئی گلوکار یاد آندا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے پیسے کمان واسطے نعت نہ پڑھ مدینے والے نو منان واسطے نعت
30 40 50 ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر کے تے تو محفل بھی جانا تے نعتاں پڑھنا تے تقریراں کرنا، تین شرم نہیں آتی؟ وہ جڑا رسول تیرے تک دین پہنچان واسطے پتھر کھاندا رہا، جڑا رسول تیرے تک دین پہنچان واسطے کنیاں سے لنگیا، تو اس رسول دا حق ادا کر رہے ہیں، وہ تے رو رو کے تیری بخشش واسطے دعا کر رہے ہیں۔ کدی ڈیمانڈ نہیں کی، کدی نہیں منگیا۔ خدا دی قسم باقیاں نالوں اللہ سانو زیادہ دیندا ساڑیاں چوڑیاں اس واسطے کہ ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ محمد والے۔ کسے نو ایڈ ملدی ہے حکومت دے خزانے تو، میرا حصہ میرے آقا مینوں کلدے مدینے تو۔ اور اسی حضور دے منگتے ہیں، رسول اللہ کدی اپنے منگتیاں نو خالی رہن دیتے؟ حضور تے کریم نے لجپال نے۔ اللہ حضور دا بڑا ویکھ تیرے تے کتنے کرم ہوندے نے، کتنیاں مہربانیاں ہوندیاں۔ اللہ کچھ 2-3 مہینے پہلے میرے ایک دوست ملاقات واسطے آئے، کلر کار تو میرے کو، وہ سیمنٹ فیکٹری منیجر رہے نے، بڑے اچھے دوست ہیں میرے۔ انہوں نے میں واقعہ سنایا، کہنے لگے سبزاد صاحب میں ہوں ریٹائر ہو گیا، جب تک میری نوکری ایسی میں 1-2 بندے غریب ہر سال عمرے تے بھیجدا سا، ہن نوکری میری گئی ہے مک، اخراجات بہت ود گئے نے، ہن میری اپوزیشن نہیں سی، رو کے کہنے لگا میں عمرے واسطے گئے حضور دیاں جالیاں کول، میں رو کے آکھے آقا میں ہمیشہ بندے 2 تھوڑے دربار تے بھیجدا سا، نوکری میری ختم ہو گئی ہے آقا، جڑا میں چسکا پہ ہے نا بندے بھیجن دا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، میں تھوڑا منگتا ہوں بھائی، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے قسم چک کے تمہیں دسنا ہے، بندہ زندہ موجود ہے، مینوں کہندا میں رو کے نا حضور دیاں جالیاں کلو تے باب السلام تو باہر نکلیا، باب البقیع چو باہر نکلیا، تے اگے ایک سوڈانی عورت کھلوتی سی تے ہاتھ دا اشارہ کر کے نا تے مینوں روک دیئے تے انگلش وچ کہن دیئے حضور دیا غلامہ میں کچھ خدمت کرنا چاہنی ہاں، قبول کر لیں گا؟ خدمت کرنا چاہنی ہاں قبول کر لیں گا؟ کہندا میں تے روندا نکلیا سا حضور دے روضے تو، تے میری اکھاں وچ اجے آنسو برس رہے سن، تے میں آکھیا کیوں نہیں، میں تے ہن حضور نو عرض کیتا ہے، کہندی ہے پھر چوڑی کھول، رو کے کہندے قسم پیدا کرنے والے دی، میں چولی کھول کے کھلو گیا کہ میں منگتا حضور دا، حضور کو منگن آیا ہیں، ہن ویکھو حضور کی کر دے نے، انہیں اپنا پرس کھولیا تے نوٹ کڑ کے نہ میری چول چھٹن لگ پئی تے میری چول بھر گئی تے میں نوں کہندی ہے جا دعا کری، وہ کہندا میں چول لپیٹ کے نا تے کمرے چ آیا تے نوٹ گنے تے انہاں نوٹاں دی قیمت اپنے پاکستان نال ملائی بے کتنے نے، حضرت صاحب خدا دی قسم میں 15 لاکھ روپیہ وہ میری گود پا گئی۔ عزیز شریف کتاب واسطے گیا، حضرت خواجہ محمد علی رحمت اللہ علیہ دے عرس تے کمرے چ بیٹھے سا تو مدینہ پاک دیاں باتاں شروع ہوئی، ایک نوجوان رو کے کہنے لگا حضرت صاحب میں تھانوں ایک واقعہ سناواں، میں کہ سنا، کہندا اسی 5-7 بندے پاکستان تو عمرے واسطے گئے، ساڑھے نال ایک نوجوان ساتھی سی، جدوں گھرن ٹرن لگا نا تے گھر والے نوں کہندا میری تہاڈی آخری ملاقات ہے، میں واپس نہیں آنا، میں حضور کول ہی رہنا ہے۔ گھر والے آکھے اللہ تمہیں خیر نال لے آوے، جوان ہے، کوئی بیمار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، انہیں آکھے بس میں نے مل لو، میں نہیں واپس آنا، میں اتنے حضور کو رہنا ہے۔ اسی مدینہ پاک چلے گئے، وہ روز کمرے چاکھے میں نہیں یہ واپس جانا، آخری سلام واسطے اسی حضور دے روزے تے جان لگے،
تو وہ نوجوان سانوں کہندا ہے بھائی میں تھوڑے نال واپس نہیں جانا تو مینوں اتنے مل لو، کوئی غلطی ہوئی تو مینوں معاف کر دے دیو۔ میں اساں کہ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو ساڈا سر کھا دیتا ہے، پاکستان تو لگا میں واپس نہیں جانا، واپس ٹھیک ٹھاک آخری سلام پڑھاں گے جاواں گے واپس، حضور پھر بلا لین گے، پھر انہیں آکھیا تسی جاؤ گے میں نہیں جانا۔ خیر اسی چلے گئے، مواجہ شریف کے سامنے سلام واسطے اسی کھلوتے، آخری سلام ہے، اس تو بعد اسا پاکستان آنا۔ وہ نوجوان حضور دیاں جالیاں وال ویکھ کے نا اس طرح کھلوتا سی، تو جالیاں وال ویکھ کے کہندا یا رسول اللہ میں پھر چلا جاواں؟ دوسری باری پھر کہندا آقا کی فیصلہ میں پھر چلا جاواں؟ تیسری باری کہندا چلا جاواں تے جالیاں سامنے ڈھہ پیا تے روح نکل گئی۔ امام احمد رضا نے آکھیا نہ منگتے کات اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کات اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، اے دوری قبول و عرض میں بساط بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بساط بھر کی ہے۔ تو رسول دا منگتا تے بن، کملی والے دے بوئے تے سوال کر، کلمے دی قسم ہے جیڑا نبی پتھر مارن والے نو دعا دیندا، جیڑا نبی کنڈے بچھان والیاں تھلے چادراں بچھاندا ہے، رب دی قسم ہے او درود پڑھن والیاں نو خالی نہیں جان دے گا، میلاد منان والیاں نو خالی نہیں جان دے گا۔ حضور تے قریب اللہ محدث ابن جوزی لکھ دے نے کہ بغداد شریف دے اندر، اے بڑی توجہ نہ میری گل سنے، بغداد شریف دے اندر ایک بندہ ہر سال حضور دا میلاد مناوے، لنگر پکاوے، غریباں چ کپڑے بنڈے، پیسے تقسیم کرے۔ ایک یہودن اپنے خامد نو کہندی اس مسلمان دا دماغ خراب نہیں ہو گیا، ایڈی فضول کرچی کردا ہے، میں لنگر پکوا کے ونڈدا رہندا ہے، پیسے غریباں چ ونڈدا ہے۔ خامد کہن لگا یہ ساڈا پڑوسی ہے، ادے نبی دی آمد دے دن نے، یہ اپنے رسول دی آمد تے خوشی کر رہے، اسی پڑوسیاں ساڈا حق نہیں بندا اعتراض کریے، بس تو خاموش رہے۔ وہ عورت لگی رہی، جدوں دن گزریا رات پہ گئی تے عورت ستی تے قسمت جاگ کہندی ہے میں دیکھیا بہت بڑا اجتماع ہے، ایک تخت بچھی ہے، تخت ایک بزرگ بیٹھے نے، میں ویکھیا دل دے بیٹھی، ایڈا سونا بندہ کرے زندگی چ نہیں ویکھیا سی۔ میں کسی کو پوچھیا یہ تخت تے کون بیٹھے نے؟ انہیں آکھیا تو نہیں جان دی یہ ساڈا نبی کملی والا ہے، یہ حضور اپنی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے، تے یہودن کہندی ہے تہاڈا نبی ایڈا سونا ہے؟ انہیں آکھیا پھر تیرے سامنے بیٹھے نے ویکھ لے۔ پریشان ہو کے کہندی ہے میں تہاڈے نبی نال گل کراں تے میرے نال گل کرے گا؟ انہیں آکھیا کیوں نہیں کرن گے؟ میں سوچنی ہے ایڈا سونا، پتہ نہیں میرے نال گل کرنا بھی پسند کردہ کہ نہیں۔ جواب دین والے نے آکھیا تو یہودن ہے، تیری سوچ یہودیاں والی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا نبی کس شان والا ہے، ایک گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، یہ دشمن آ جائیں تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی۔
ایک خواب وچنا ہولی ہولی تخت دے قریب ہوئی تے قریب ہو کے کہن دیئے جگ نالوں سونے تے من مونے سلام ہوئے حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا اللہ دی بندیے تو مینوں کی کہنا چاہنی ہے تے گھبرا کے کہنے لگی میں تھوڑی امتن نہیں میں یہودن ہاں تے گلاں ایڈیے پیار دیاں پہ کر دے ہو تے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے تو یہودن ہے پر میرا علم پہ دستا ہے ان کلمہ پڑے بغیر جا نہیں سکتی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی بس زبان تے کلمہ جاری ہو گیا تے کلمہ پڑھ کے نا تے کہن دیئے میرے آقا میں صدقے میں قربان اتنی مہربانی کی تھی جے میں نے اپنی امت شامل کر لیا جی یا رسول اللہ میں ہو گئی ہوں مسلمان تے میرا خامند یہودی تے او دا میرا تے رشتہ ختم ہو گیا میں منت مندی پئی ہوں سویرے اٹھ کے نہ جو کچھ پیکیاں جہیز دیتے میں سارا ویچ کے میں بھی تھوڑا میلاد کرانا توجہ نہ لو حضور نے مسکرا کے فرمایا اچھا جی میں تیری مرضی جاگ آ گئی کفر دا باہر لے گیا اسلام دا سویرا آ گیا خوشبو پہ آ گئی درود پڑھ رہی ہے سلام پڑھ رہی ہے تے ویکھ دیئے تے خامن سوتا ہوئے تے کہن دیئے میرا کیڑا تعلق رہا ہے نکاح ختم ہو گیا بس میں مسلمان ہو گئی ہوں اے یہودی ہے ادھا میرا ان کی تعلق ہے وہ درود انتظار پہ کرے صبح ہوئے نا تے میں جہیز ویچ کے میلاد پکاواں گی اچانک خامن دی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو انہیں ویکھیا یہ اپنا سامان چک چکے نا باہر شہر وچ پہ جوڑے بس سویرے ویچ کے میلاد کرتا خامد پوچھیا ہی نہیں بس سامان کیوں پہ کڈنی ادھی راتی کی ہو گئی تیرا دماغ خراب ہے وہ اپنا چاہ کے پرلے کونے پہ جوڑے عورتاں کول زیادہ دیر چپ نہیں رہنا ہوندا انہاں نوں بیماری ہے تے او ویندی رہی تے اخیر کہندی ہے سامان کیوں پیا کڈنے انہیں آکھیا شروع تو کیتے تے میرے کول پوچھنی کہندی ہے چپ کرو یہودیا میرے نال بہتیاں گلاں نہ کر انہیں آگے بازو پکڑ لیا انہیں آگے خبردار مینوں یہودی نہ آکھی جڑا تینوں کلمہ پڑھا گیا مینوں بھی سینے لا گیا وہ تینوں کی پتہ لجپال نبی کتنا کریم ہے تو یہ آیا ضائع ہو جائے گا شان مصطفیٰ یہ پروگرام کرنا خالی جائے گا نہیں اللہ کی قسم خالی نہیں جائے گا جدو اکھا مٹو گے نا تے پتر مٹی پا کے واپس چلے جان گے مدینے والا قبر بھی جا کے تیرے پیار دا بول پا دے گا اللہ اکبر حضور لجپال کریم اور زہری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے زہری صاحب نے حضور دی آمد تے ایک نعت لکھی پر قلم توڑ دیتی ہے بڑے عاشق رسول صاحب نعت سمجھ کے پڑھ دے صاحب حضور دی محبت گم ہو گئی زہری صاحب بیمار ہو گئے نا تے آخری وقت آ گیا اکھا تاڑے لگ گئے تے بڑے بڑے شاعر بیٹھے نے تے گھر والے بیٹھے نے تے انہاں ویکھیا با نک دی کوڑی پھر گئی ہے تے اکھاں تاڑے لگیاں نے تے کسے نے آکھیا زہری صاحب تے موت دا پنجا پیا ہویا نا تے سختی موت دی تے تلخی دی وجہ تو انہاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے زہری صاحب دے کان وچ آواز آئی زہری صاحب نے آکھیا دوستو اللہ دی قسم ہے میرے تے کوئی سختی نہیں دی اتھے زہری صاحب نے ایک شعر آکھیا زہری صاحب کہندے نے سختی اجل دی نہیں
میرے رون والیو سختی اجل دی نہیں میرے رون والیو سچی گالے سا رک گیا اخیر تے دیدار واسطے سا رک گیا اخیر تے دیدار سا رک گیا اخیر تے دیدار زوری صاحب کہندے نے بڑے نبی آئے بڑے رسول آئے شانہ لے کے آئے مرتبے لے کے آئے پر جدوں ساڈا نبی آیا تے فرشتے بھی پکار اٹھے ہر نبی شان لے کے آیا پر ویکھ لو اے سب تو بڑی شان والا آ گیا بولو سب تو سب تو بڑی شان والا آ گیا یہ اچھے رتبے پان والا آ گیا بولو اچھے رتبے پان والا جھگیاں اندر بھی دیوے بال پے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نو دائیاں کہنیاں نے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہیں ساری رات بتیاں بال کے رکھنی ہیں حلیمہ نے آکھیا پہنوں قسم ہے میں تے کدے بتی دیوا بالیا ہی نہیں انہیں آکھیا تیرے گھر تیج پتہ لگتا ہے گیس پیا بلدا ہے انہیں آکھیا میں کدے نہیں جے بالیا دائیاں کہہ لگی چپ کرو راتی چھاپا مار سا ایویں جھوٹ مار دی رات پئی دائیاں آ گئیاں آ کے کوئی کمرے ویکھ دیئے کوئی چار پائیاں پیچھے ویکھ دیئے کوئی بکسیاں پیچھے ویکھ دیئے حلیمہ نے آکھیا بہنوں اے سجے کبے کی ویکھ دیاں انہاں آکھیا ویکھنیاں تو بتی کتھے بال کے رکھی ہوئیے چاندنا بڑا ہے پر بتی کوئی نہیں حلیمہ نے آکھیا بہنوں قسم پیدا کرنے والے دی اے بتی دی روشنی نہیں دے ذرا پنگوڑا تے ویکھو میرا معبود تے ویکھو نا جھگیاں اندر بھی دیوے بل پے کیوں اے روشنی برتان والا آ گیا بولو روشنی برتان والا آ گیا روشنی برتان والا آ گیا روشنی برتان والا آ گیا روشنی برتان آ گیا پار جنہ دا کسے نہ چکیا اج انہ دی پنڈ چان والا آ گیا بولو انہ دی پنڈ چان والا آ گیا طلب جاؤ گے تھوڑے میرے نبی مکے دی گلی بھی جا رہے نے رحمت عالم نے کملی دی بکل ماری ہوئی ہے حضور نے ویکھیا ایک کچا دیا مکان دروازے کول ایک بڑھڑی پانڈ بن کے بیٹھی ہوئی ہے رحمت عالم دے قدم رک گئے فرمایا اماں کدھر تیاریاں نے کہن لگی وے بیٹا میں مکہ چھوڑ کے پیکے پن چلیاں فرمایا مکہ اے بڑی شان والا ہے اتھے اللہ دا گھر ہے مکہ کیوں چھوڑ دیو کہن لگی پترا کی دساں مینوں مکے نال پیار تے بڑا ہے زندگی اتھے گزری ہے پر مکے ایک محمد نامی جادوگر آ گیا ہے او جنوں ویکھدا ہے جادو پاندا ہے میں نہیں چاہندی پچھلی عمرہ میں دین چھوڑ دیاں اپنا مذہب چھوڑ دیاں میں پیکے پنڈ جاواں باقی زندگی اتھے گزاراں نبی پاک نے فرمایا اچھا اس واسطے جا رہے ہو تے انتظار کا دیئے تے رو کے کہن دیئے وے سونیاں پترا یہ پانڈ بڑی وزنی ہے انتظار بچاں کوئی ایسا ہوئے نا جیڑی میری پانڈ میرے پیکے گھر تک پہنچا دے وے تے نبی کریم نے مسکرا کے پانڈ چوک کے موڑے تے رکھی فرمایا اماں جدہ بار کسے نہیں چاہنا میں ہی چاہنا تے بڑی چل پہ حضور چل پہ نہ
چلدیاں چلدیاں بڑھی کہندی ہے وے سونے پترا اے ٹو کے میری اے میرا پیکا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ حضور نے دروازے اگے نہ پانڈ لائی، فرمایا چلو مبارک ہوئے اپنے پیکے گھر پہنچ گئے ہو۔ کسی بڑھے بندے کا کام کرو تے بڑھے بیچارے دعاواں بڑیاں دے دیں، تو انہوں پتہ نہیں یہ دعا کتنی قیمتی ہوگی۔ بڑھی کہندی ہے سدا جوانیاں مانے، وہ میرا سکا پتر ہوندہ تے ایڈا بار چک کے نہ لے ہوندہ، وہ تو کتنا سونا ہے، کس ماں تینوں جایا ہے، وہ کس باپ دا تو پردان دے، وہ کس خاندان میں شکلوں کے کوئی شہزادہ معلوم ہونا ہے، وڈیرا نظر ہونا ہے، کہ غریباں دے کام پیا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دسیا سی نا جدہ بار کسے نہیں چاہنا میں ہی چاہنا ہے۔ اچھا مبارک ہوئے تسی اپنے پیکے گھر آ گئے ہو تے میں چلنا ہے۔ حضور مڑن لگے نا تے بڑھی کہندی ہے کدھر چلے ہیں؟ فرمایا میں تھوڑا باہر چھوڑنا آیا، میں تے واپس مکے چلے ہیں۔ کہندی ہے میں سمجھا تم ہی اس سے پاس، نہیں میں اجے مکہ نہیں چھوڑنا، جدو وقت آیا چھوڑ دیاں گا، اجے میں مکے ہی رہنا ہے۔ کہندی ہے میرا مشورہ ہے وے تم ہی مکے نہ جا، کدھرے محمد دی نظر تھلے نہ آ جاویں، کدھر تیرے تے جادو نہ چل جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور چل پے تے بڑھی رو کے کہندی ہے سونے پترا ایک مت میری یاد رکھی، پہلی گل تے نہ جاؤ، تے کو جانا بڑا ضروری ہے، تے پھر ایک میری مت یاد رکھی۔ اے سنو تے ہن میں اتھنوں مدینے لے چلے۔ بڑھی رو کے کہندی ہے وے جگ نالو سونیا تے من مونیا، بڑا کم کیتا ہی کوئی پتر بھی میرا ہوندہ تے اتنا پار چکے نہ لے آندہ، بڑا کریم ہے، بڑا سونا ہے، بڑا چنگا ہے، پر ایک مت میری رکھی یاد چنا، ایک مت میری رکھی یاد چنا، پچھا پرت کے دانا کھا جاویں، بچیا رویں محمد آشمی تو او دے جال دے وچ نیا جاویں۔ میری مت یاد رکھی محمد آشمی کو لو بچی کدھرے ڈورے نہ پالوے، تینوں بڑا چنگا تو مڑنا ہے، تینوں بھی خراب نہ کرے۔ نبی پاک مسکرا پہ کہ بڑھی کہہ دی ہے سونیا میں مت پہ دینیاں کہ تم اگو ہسی جانا ہے۔ اگوں پرت حضور جواب دیتا، اگوں پرت حضور جواب دیتا، نائیوں بچن والا اس تو تھا میرا، جس تو ڈر دیوں تو پردے سے آئیوں، میں ہاں اوہ محمد ہے۔ اللہ ہے 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 نبی پاک وال ویکھ کے کہندی ہے بڑا سونا پتر ہے، بڑا کم دا پتر ہے، اگر واپس جانا ہی تے ایک مت میری رکھی یاد چلنا، پیچھا پرت کے دانا کھا جاویں، بچیا رویں محمد آشمی تو او دے جال دے وچ نیا جاویں۔ نبی پاک مسکرائے رو کے کہندی ہے میں متی دیندی پیاں تے تو ہسی جانا ہے، اگو پرت حضور جواب دیتا، اگو پرت حضور
جواب دیتا نائیوں بچن والا اس تو تھا میرا جس تو دردیاں تو پردیس آئیوں میں ہاں اوہ محمد ہے نام میرا چیخ نکلی حضور دیا قدمہ تے گر گئی اپنا دوپٹہ رسول دیا پیروں تے رکھ کے کہہ دیئے ویجے تو محمد ہے ہی ہو جی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ کے کہہ دیئے وے جو تو محمد ہے ایو جیا تتی میں کیوں نس کے آئیاں وے سچے دلوں پیاریا تُدھ اتے اج میں ایمان لے آیا وے حضور دا کلمہ پڑھیا نبی کریم سرور عالم نے فرمایا اماں دوری مبارک ہو گئی کیا لگی دوری کا دی فرمایا ایک پیکے گھر آؤں دی دوجا کلمہ پڑھن دی رو کے کہہ دیئے سونیاں میں اگلا نہیں ہوں پیکے گھر ہوں میں تیرے کو ڈر دی آئی تھا میں اتھے کی رہنا ہن زندگی دے باقی دن سونیاں میں تیری آنکت بچ گزارا نبی پاک نے نہ پھر پنڈ چک لئی رو کے کہہ دیئے نا کملی والی ہو اگے پتہ نہیں سی تسی کون ہو ہن تسی نبی ہو میں امتنا میرا بھار نہ چکو رحمت عالم نے فرمایا اماں قیامت نو بھی تے میں ہی جانا نا حضور نبی پاک نے پانڈ رکھی اپنے کندھے تے ٹر پے تے بڑھی حضور دے پیچھے پیچھے چل پے ہائے ہائے تے حضور نو جاندیاں ویکھ دی پئی ہے تے اوڑی اوڑی نال ٹری جاندی ہے تے ٹری جاندی ہے تے کہندی ہے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی سب بولو ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی بولو میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی حضور دے پیچھے پیچھے جا رہی ہے دیکھ دیئے نبی پاک نے پانڈ چکی ہوئی ہے سورج چڑھیا ہویا ہے پر حیران ہو گئی کہ نبی کریم دا سایہ کوئی نہیں پانڈ دا بھی سایہ کوئی نہیں تے کملی دا بھی سایہ کوئی نہیں تے وجود دا بھی سایہ کوئی نہیں تڑپ کے کہنے لگی تیرا اچھا ہے ناواں نالے نئیوں پر چھاواں تیرا اچھا ہے ناواں نالے نئیوں پر چھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی بولو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی حضور بڑے کریم حضور بڑے لجپال رب اچھا میں تو ایک گل سنا میں شاید کدھر ایک دو دفعہ یہ واقعہ بیان کیتا ہے یہ جڑا واقعہ میں تو سنایا ہے نا بڑھی دی بار گٹھری والا میں ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیتا میرا ایک مرید ہے نوجوان ہے وہ دی قسمت وہ دا مقدر کہ انہوں اکثر جاگدیاں حضور دی زیارت ہوندی ہے وہ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہنے لگا
سرکار تھوڑی تقریر میں آئے ہوئے سن تے حضور بڑا رو رہے سن جدوں تساں تقریر ختم کی تھی تے نبی پاک نے فرمایا قاسم بیٹا ابو بکر نو آکھی تو مینوں اج بڑا روایا ہے اے میری طرفوں انعام ہے تینوں ناگ ایڈا انگوٹھی دا ناگ ہے نا ایک کلمے دی قسم مینوں مدینے والے دیتا ہے انعام دیتا ہے اس تقریر دا انعام ملے ہے معلوم ہو گیا یہ واقعہ حضور دی بارگاہ دا حضوری ہے یہ منظور ہے وہ لڑکا کہنے وہ لڑکا کہندا میں عرض کی تھی میرے آقا میں قربان جاواں تساں ابو بکر نو اتنا پسند کر دے ہو حضور نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے اور پھر زندگی کئی باری ایسا ہوا ہے واللہ باللہ میں وضو چ بیٹھا اور حضور دے میلاد دی محفل چ بیٹھا کئی باری ایسا ہوا ہے کہ دوران تقریر مینوں میرے بیٹے حسنات نے یا اس قاسم نے حسنات بھی حضور دی بارگاہ دا حضوری ہے یہ دوران تقریر مینوں چٹ لکھ دے نے کہ حضور تشریف فرما نے تے انہاں دا حکم ہے کہ انہیں ہے واقعہ بیان کر میں رونا چاہنا ہے حضور نے کئی باری حکم دے کہ میرے کو یہ واقعہ سنے ہیں اس انگوٹھی دا کمال یہ وے کہ اس نگ وچ نبی پاک دے قدم دا عکس ہے یہ حضور دا کرم یہ حضور اپنے غلاماں نو نواز دے عزت عطا فرما دے رحمت عالم بڑے کریم نے حضور بڑے لجپال نے میں ہمیں تے نہیں گلی گلی رسول اللہ دی عظمتاں نو سلام پہ کرنا گیت پہ گانا اس تو بڑی کوئی دعا نہیں اللہ سب نو بار بار مدینے لے جائے اور مدینے والے دے جلوے خدا ویکھنے نصیب کرے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے میں اپنے بھائی جناب قاری فیروز شاہ انصاب نو اس پروگرام دی جو منتظمہ کمیٹی ہے چونکہ میں اسماء گرامی تو واقف نہیں ہوں مگر انہاں دوستان دے نام خدا بھی جان دے مصطفیٰ بھی جان دے حاجی سلطان علی صاحب یہ انہاں دے اسی مہمان تھا انہاں دے ڈیرے تے ٹھہرے تھا تو بہت سارے دوستان دیاں محبتاں علماء کرام دیاں زیارتاں میں سمجھنے میں شدید بیمار تھا واللہ میں اس پوزیشن چ نہیں سا کہ میں سفر کر کے تقریر کر سکاں گا میں آپ نہیں تقریر کردا آقا دا دل ہوئے تے کرا لیندے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے بہت ساریاں فرمائشاں نے حضرت حاجی صاحب میں ہوں اتنا تھک چکا ہے اس واقعے واسطے کم از کم تے کدو والا بھی 1.5 گھنٹے کو وقت کپے پہ اللہ تعالیٰ برکت میں وعدہ کرنا پھر کدھر آیا میں اس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے واللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں تو بس اپنی جان تے کھیل کے بولدا پہ کہ میرے مدینے والا آقا راضی ہو جائے یہ میرا وعدہ ہویا حاجی صاحب دی فرمائش ہے کہ چاند توڑنے والا واقعہ ایک جلسے چو تاریخاں لبو نا تو انشاءاللہ پھر ایک جلسے ایک ٹکٹ بھی 2 شو نہ بیکو یہ پیار والے لوگ نے کاری سب تانوں مزہ آئے گا نہ میں نے سنانے چ مزہ آئے گا اس واقعے نو بیان کرن واسطے ایک تیاری کرنی پیندی ہے مضمون بن کے لے آنا پوندا ایویں تے نہیں بس انگلی کال چند ٹوٹ جائے گا چند توڑن واسطے بڑا وہ چند تے پہنچن واسطے انہاں خرما روپے لائن تے چاں جا کے اتنے پہنچن اتوں بھی جا کے مٹی لے کے آئے اللہ تانوں برکت عطا فرمائے ہاں دیکھو جدو قسمت مقدر ہوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ایک کہاں تے گاہ کا داران دیکھو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بہرحال میرے کو بڑا پیار میں نے دیتے حاجی سلطان صاحب نے اللہ برکتاں عطا فرمائے زندہ رہا تو ضرور حاضری ہوئے گی تقریراں ہون گیاں سکیسر بار تو
ماڑی لکھ تو گرد و نواح تو جتنے آباب آئے نے اللہ تعالیٰ سب دا آیا قبول کرے خدا تھوڑیاں جھولیاں اپنے کرم دے خزانے چ بھر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام احباب جتنے آئے ہو اپنی اپنی جگہ بیٹھو یا سلام پڑھو یہ تھوڑا پروگرام ہے میں انہیں اجازت لاں گا میرا سفر لمبا ہے بیمار ہاں اگے پھر پروگرام نے بارک اللہ بھائی صاحب یہ تھوڑا میرا ادھار ہے انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام اخبار بیٹھ جائیں، بیٹھ کے دعا ہوگی۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، سارے حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، سارے حضرات بیٹھ جائیں، بعد میں ملاقات کر لیں۔ کھیچا تانی میرے واسطے ذرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم اللہ سا گناہگاراں عاجزاں تے مسکیناں دی حاضری اپنے محبوب دی بارگاہ وچ شرف قبولیت و نواز یا اللہ جو بھی آیا ہے وہ دی جھولی کرم دے خزانے نال بھر دے دلاں دے راز جانن والے ربا تو جاننے کون کی منگدا ہے کی چاہندا ہے آج یار دی محفل جو کسے نو خالی نہ لوٹاویں کرم دی بھیک دے عزت دی بھیک دے صحت دی بھیک دے سو جائیے تے کملی والے دی جلویاں دی خیرات عطا کر دے یا اللہ سب دے رزق وچ کاروبار وچ مال وچ جان وچ اولاد وچ عزت و آبرو وچ لفانی برکتاں پیدا فرما جڑے دوست احباب دور دراز سفر کر کے آئے نے قدم قدم تے کروڑا رحمتاں اور برکتاں عطا فرما یا اللہ محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ مینوں بھی صحت دے ہر بیمار نو شفا عطا فرما ہر دکھی نو سکھ عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب دا وفادار امتی بنا سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سود صدیق دے اے اللہ اپنے محبوب دا وفادار امتی بنا اپنا تابعدار بندہ بنا ذوق بندگی عطا کر میرے رفیق سفر جناب ابرار حسین چشتی صاحب میرے مرید بھی نے اور بھائیاں تو ود کے پیار کر دے نے میرے نال آئے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے دارین دیاں ساتاں خیراں برکتاں عطا فرمائے صوفی گل محمد چشتی صاحب چھوٹا جہا بچہ سی تے میرے کو لایا ہے انتہائی وفادار میں نے اپنے بچیاں نال بھی ود کے پیار ہے اللہ تعالیٰ دی آواز ہی برکتاں پیدا فرمائے اللہ عزت و آبرو نصیب کرے تسی میرے واسطے دعا کر سو میں تھوڑے واسطے اللہ تعالیٰ برکت